لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ میرا نام عبدالحنان ہے اور میں 22 سال کا ہوں۔ میں لوور ہمالیاز میں ایک ٹاؤن نینی تال میں ایک مسلم فیملی میں پلا بڑا ہوں۔ آج میں آپ کو باسط بھائی سے ملواتا ہوں جن کے ذریعے میں اللہ کو دیکھ پایا ہوں، پر انہیں ملانے سے پہلے میں اپنے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ بچپن سے ہی میرے ذہن میں اسلام کو اور اس کے احکاموں کو لے کر الگ الگ سوال تھے، جیسے کہ شاید ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہوتے زیادہ تر لوگوں کی طرح مجھے بھی ان سوالوں کے جواب نہیں ملے، اور میں بھی ان سوالوں سے دور ہو گیا اور اپنی دنیا میں لگ گیا۔ پر وہ سوال کہیں نہ کہیں اندر ہی رہ گئے تھے اور کبھی کبھی کافی پریشان بھی کرتے تھے۔ باسط بھائی دہلی سے ایک اسلامک اسکالر ہیں جن کا مشن ہی قرآن کی اسپرٹ کو مجھ جیسے ینگ اور کنفیوز مائنڈز تک پہنچانا ہے۔ میں باسط بھائی سے 3 سال پہلے ملا تھا اور ان سے مجھے وہ انڈرسٹینڈنگ اور ان سارے سوالوں کے جواب ملے جو مجھے کہیں اور سے نہیں مل پائے، اور صرف انہی سوالوں کے نہیں، اسلام سے جڑی بہت سی ایسی باتوں کے اسپریچول ریزنز بھی ملے، میں جن باتوں کے بس ریچولز تک ہی انہیں فالو کر پاتا تھا۔ ان جوابوں کے ملنے اور ان ساری اسپریچول باتوں کے سمجھنے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھ جیسے ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جن تک یہ علم پہنچنا ضروری ہے۔ تو یہ ویڈیو سیریز بس اسی بات کی ایک کوشش ہے کہ یہ علم آپ تک بھی پہنچے۔ تو یہ بتاؤ مسٹر حنان کہ آج ہماری جو ہے ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہو آج؟ میں آپ کو آج کلفس لے کے چلتا ہوں۔ تو کلفس نینی تال کی ایک پاپولر جگہ نہیں ہے، تو یہاں ٹورسٹ بالکل نہیں ہوں گے، بس لوکل سے جاتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک بہت خالی جگہ ملی گی، اچھی جگہ ڈسکشن کے لیے۔ اور اسپریچول ڈیسٹینیشن کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آج ہم سورہ فاتحہ ڈسکس کریں، کیونکہ ابھی کل ہی میں بیٹھ کے نماز پہ سوچ رہا تھا، تو مجھے اچانک سے ہٹ ہوا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، پر سورہ فاتحہ ہی کیوں کمپلسری ہے؟ ایک وہ ایسی صورت کیوں ہے کہ وہ ہر جگہ کمپلسری ہے؟ جیسے تراویح میں ہم دن میں اس کو 30 باری پڑھتے ہیں، تو میں اس کا ریزن جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی امپورٹنس کیوں ہے، کہ اس کا ریپیٹیشن اتنا زیادہ کیوں ہے ہماری لائف میں امپورٹنٹ؟ دیکھو، سورہ فاتحہ از دا موسٹ امپورٹنٹ سورہ آف دا قرآن، اس کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ تو بہت ہی ریلیونٹ کویشچن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن جو ہر کسی کو پوچھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آگے کوئی اچھا اسپاٹ آتا ہے تو ہم رک کے ہر اسپاٹ پہ ہم ایک ایک آیت کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلیں، یہاں پہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل جگہ پہ رکے ہوئے ہیں ہم، آگے چلتے ہیں، چلو چلو۔ ہاں، تھوڑا سا سلپری ہے۔ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں یار۔ ہاں جی بھائی، یہاں پہ جاتے ہیں۔ تو مسٹر حنان، سورہ فاتحہ میں تم نے بہت ہی اچھا کویشچن پوچھا ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو امپورٹنس ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے۔ دیکھو، نماز میں، ہر نماز میں اس کو پڑھنا ہے۔ تراویح میں، ایک ہی تراویح میں ہم کتنی بار پڑھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ کو، کوئی اور سورت قرآن کی اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ فاتحہ کو جو ہے قرآن شریف کی ماں بھی کہا گیا ہے، اور اس کو ماں کہنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کئی لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے یا کمنٹ نہیں کرتے اس بات پہ، پر سورہ عمران کی آیت 7 میں بولا گیا ہے کہ قرآن شریف میں 2 طریقے کی آیتیں ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہہ۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ محکمات جو ہیں وہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، مطلب کتاب کی ماں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا، اور اللہ نے سورہ عمران آیت 7 میں محکمات آیتوں کو کیا کہا؟ قرآن کی ماں۔ تو سورہ فاتحہ محکمات آیتوں کا حصہ ہے۔ اور دوسری ٹائپ کی آیت کیا ہے؟ متشابہہ۔ متشابہہ آیتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، ڈیزیز ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ متشابہہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور فتنہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں کیا ہے؟ 2 طریقے کی آیتیں، ایک محکمات، ایک متشابہہ۔ سورہ فاتحہ محکمات آیتوں میں سے ہے، اور محکمات آیتوں کے ذریعے
جو فتنہ کھڑا کرنے والے ہیں وہ فتنہ نہیں کریٹ کر سکتے. وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور فتنہ کریٹ کرتے ہیں. اور متشابہ آیتوں کو کیسے سمجھنا ہوتا ہے؟ محکمات آیتوں کو یوز کر کے. تو سورہ فاتحہ اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہو گئی، کیونکہ فتنہ کریٹ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ لوگ سورہ فاتحہ کو استعمال نہیں کر سکتے فتنہ کریٹ کرنے کے لیے. وہ دوسرے طریقے کی آیتوں کو استعمال کر سکتے ہیں فتنہ کریٹ کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے سورہ فاتحہ کی ایک اور امپورٹنس آ جاتی ہے. اب سورہ فاتحہ کی اتنے ٹائٹلز ہیں، میں ان ٹائٹلز میں نہیں جا رہا. جو میری بک ہے، وہ بک میں تم دیکھ سکتے ہو. سورہ فاتحہ کی جو سیکرٹس کے اوپر بک ہے، اس میں بہت ڈیٹیل میں گیا ہوں. اب آتے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے، اب کئی لوگوں کا اس پہ جو ہے ڈیبیٹ ہے یا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے یا نہیں ہے سورہ فاتحہ کی. تو کئیوں کا ماننا ہے کہ وہ پہلی آیت ہے، کئیوں کا ماننا ہے کہ پہلی آیت نہیں ہے. پر بہرحال جب تم قرآن شریف کھولتے ہو، سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ملتی ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے اللہ کا، کہ اللہ نے اپنا نام بتایا اور پھر اپنی صفت بتائی. کہ جیسے تم اپنا انٹروڈکشن کیسے دیتے ہو، بتاؤ. میں کہتا ہوں کہ میرا نام حنان ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. بالکل ایسے ہی انٹروڈیوس کرتے ہیں لوگ. کوئی بولے گا میں عبداللہ ہوں اور میں ایک ڈاکٹر ہوں. تو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دیا. یہ جو بات ہے، کئی اسکالرز اس بات کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے، کہ پہلے نام آیا ان دا نیم آف اللہ، بسم اللہ، اور پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحم کرتا ہے. تو اللہ نے جو ہے اپنا کیریکٹر، اپنا نیچر یا اپنی صفت جس کو ہم کہتے ہیں، صفات جو ہیں وہ بتائیں کہ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے. رحم کا مطلب لو، کیئر اینڈ مرسی. دیکھو رحم کا میننگ تمہیں جاننے کے لیے نا، اگر عربک نہیں بھی آتی ہو تب بھی تم رحم کا میننگ جان سکتے ہو. کیسے؟ تم جو ہو اپنی ماں کو دیکھو. قرآن شریف میں اور حدیث میں ماں کے پیٹ کو رحم کہا گیا ہے. ماں کا پیٹ، وومب، رحم. تو اگر تمہیں جاننا ہے کہ رحم کا میننگ تو اپنی ماں کو دیکھو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے اپنے آپ کو الرحمن کہا اور ماں کے پیٹ کو رحم کہا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 100 حصے بنائے رحم کے، صرف ایک حصہ زمین کو دیا. مطلب اس ایک حصے کی وجہ سے جو ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے، اس ایک حصے کی 1% کی وجہ سے وہ ہم سے محبت کرتی ہیں. اب ایک ماں چاہتی ہے کہ اس کی 2 اولادوں کے بیچ میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، حسد ہو. کیا تمہاری مدر چاہتی ہیں تمہارے اور جو تمہارے بھائی ہیں ان کے بیچ میں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، حسد ہو؟ نہیں چاہتی نا. تو اللہ کیسے چاہ سکتا ہے؟ ماں کے پاس تو ایک حصہ ہے، اللہ کے پاس 100 حصے ہیں. وہ الرحمن ہے. ماں کے پاس تو رحم ہے، وہ الرحمن ہے. ماں کے پاس تو ایک حصہ ہے، سنگولر، سنگل پوائنٹ رحم، اور اللہ کے پاس تو پلورل ہے، الرحمن. ایک حصہ ماں کے پاس، 100 حصے اللہ کے پاس. تو دیکھو اب الرحمن اور الرحیم میں ڈفرینس کیا ہے. دونوں رحم سے ہیں، لو، کیئر، مرسی سے. الرحمن مطلب انٹینسلی لونگ، کیئرنگ اینڈ مرسیفل. زبردست طریقے سے محبت کرنے والا، خیر خور، ترس کھانے والا یا دیا کرنے والا. اور الرحیم یہ کنٹینیوٹی دکھاتا ہے کہ کنٹینیوسلی لونگ، کیئرنگ اینڈ مرسیفل، برابر محبت کرنے والا، خیر کا ترس کھانے والا. کہ الرحمن جیسے کوئی بارش ہوتی ہے نا، انٹینسٹی دکھاتا ہے کہ بہت زبردست بارش ہو رہی ہے، تو الرحمن زبردست رحم کرنے والا. اور الرحیم کنٹینیوٹی، مطلب کہ جیسے کوئی بولے 1 ہفتے سے بارش ہو رہی ہے نا، تو الرحیم کنٹینیوسلی لونگ، کیئرنگ اینڈ مرسیفل. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان دا نیم آف اللہ who is intensely loving, caring and merciful and continuously loving, caring and merciful. تو اللہ نے اپنے الرحمن اور الرحیم ہونے کی صفات جو ہیں، اپنے رحم کی صفات قرآن شریف میں جگہ جگہ بتائی ہیں. فار ایگزامپل اللہ نے سورہ 13 آیت 6 میں بولا تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے. اللہ نے جو ہے سورہ 16 آیت 61 میں بولا کہ اگر میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا اس زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہیں ہوتی. اللہ نے سورہ اسراء میں کہا اے آدم کی اولاد میں نے تمہیں عزت دی. سورہ رحمان میں بار بار بولا اپنی نعمتیں گنائی اللہ نے سورہ رحمان میں، اور بولا کن کن میری آیتوں کو انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اللہ نے جو ہے حدیث قدسی میں آتا ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. تو اللہ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ اپنا رحم جو ہمارے اوپر وہ کرتا ہے، جو رحم ہم پہ کرتا ہے، اس کو جتایا ہے، اس کو بتایا ہے. جیسے سورہ 6 آیت 12 میں اللہ نے یہ کہا میں نے اپنی نفس پہ رحم لکھ لیا. تو جو کچھ لوگ کرٹکس ہوتے ہیں، جو کرٹیسائز کرتے ہیں، نیگیٹیولی کرٹیسائز کرتے ہیں قرآن شریف کو یا اسلام کو، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو تمہارا خدا کہتا ہے کہ احسان کرو تو جتاؤ مت،
اور دوسری طرف پورے قرآن شریف میں اپنے احسان جتاتا رہتا ہے کہ میں نے کتنا رحم کیا ہے، میں کتنا معاف کرتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، یہ ہمیں جتاتا رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا خدا جو ایڈوائس دیتا ہے نا، خود اس کو فالو نہیں کرتا. اور یہ تمہیں انٹرنیٹ وغیرہ پہ اور باقی جگہوں پہ بھی اس طرح کے سوالات تمہیں مل جائیں گے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اور اس کا جواب میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو اللہ کی اور رحم کی صفتیں ہیں قرآن شریف میں، وہ اس کا میننگ، اس کا انٹینشن، اس کا ارادہ جو ہے ان کو بتانے کے پیچھے وہ کلیئر ہوگا. تو اللہ نے ہمیں بار بار جو اپنے رحم کی باتیں بتائی ہیں، وہ اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ وہ ہم کو جتا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ارادہ ہے، مقصد ہے، کوئی عبرت ہے، کوئی لیسن ہے، کوئی ہدایت ہے. تو اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھو، فرض کرو ایک باپ ہے، وہ کپڑے کی دکان چلاتا ہے، اس کے بیٹے کی پڑھائی ہوئی، وہ بیٹے کو بولے بھائی اب ہو گئی تیری پڑھائی، اب تو آ جا دکان پہ لگ جا. وہ بولے ٹھیک ہے ابا. اگلے دن وہ اسے دکان پہ لے جائے صبح صبح اور بولے بیٹے ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ تو بیٹا ٹائم دیکھے بولے ابا 7 بج رہے ہیں. وہ بولے جیسے ہی بولے 7 بجے، وہ شٹر اٹھا دے دکان کا اور بولے دیکھ ڈاٹ 7 بجے میں دکان کھول دیتا ہوں. ہاں وہ اندر جائیں. وہ بیٹے سے پوچھے بیٹے کوئی دکان کا صاف کرنے والا آیا، لڑکا آیا کام کرنے والا؟ بولے ابا ابھی تو کوئی نہیں آیا. اس کے ابا جو ہیں جھاڑو اٹھائیں صفائی کرنے لگے دکان کی اور بولے دیکھ میں انتظار نہیں کرتا ہوں کہ کوئی لڑکا آئے گا تو صفائی کرے گا، میں خود صفائی کرنے لگتا ہوں. پھر کوئی کسٹمر آیا، اسے فوراً وہ چائے آفر کرے اور اس کو بولے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. اور مڑے بیٹے کی طرف اور پھسپھسائے کہ دیکھ جب کوئی کسٹمر آتا ہے میں پہلے اسے چائے آفر کرتا ہوں اور بولتا ہوں بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو یہ باپ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے بیٹے کے ساتھ؟ بتاؤ. باپ اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے کہ اس دکان کو چلانا کیسے ہے، کہ اس نے اس دکان کو کیسے چلایا. بالکل صحیح، وہ بیٹے کو سکھا رہا ہے کیونکہ بیٹا کیا ہے باپ کی جگہ پہ دکان پہ؟ نمائندہ باپ کا، جانشین کہہ لو، ہے نا، خلیفہ عربی میں ریپریزنٹیٹو. اللہ نے انسانوں کو کیا کہا؟ خلیفہ. تو اللہ جو ہے استغفر اللہ کوئی اپنی استغفر اللہ کوئی ڈینگیں نہیں مار رہا ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہے. جب وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں بتاتا ہے کہ اس اللہ کے نام پہ تم اپنا کام کرا کرو جو الرحمن ہے الرحیم ہے. کسی اور کس کے نام پہ کرتے ہو تم؟ اپنے کس کے نام پہ کھانا کھاتے ہو؟ کس کے نام پہ دن کی شروعات کرتے ہو؟ کس کے نام پہ بزنس شروعات کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ اس اللہ کے نام پہ شروعات کرو جو الرحمن ہے الرحیم. اللہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے. تو اللہ بتا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم بھی جو ہیں رحم سے جڑ جائیں. اللہ ہمیں سکھا رہا ہے اپنا کلچر. اللہ خوبصورتی سکھا رہا ہے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے. تو اللہ خود خوبصورت ہے اور یہ اللہ کی خوبصورتی اللہ نے بتائی ہے ہمیں کہ میں معافی سے بھروں، یہ خوبصورتی ہے. اور اللہ ہمیں بھی خوبصورت بنانا چاہتا ہے. جیسے باپ بتا رہا ہے دیکھ 7 بجے میں نے دکان کھول دی، بیٹا سمجھدار ہے، سمجھ جائے گا مجھے بھی 7 بجے دکان کھولنی ہے. تو سمجھدار بنو. اللہ نے بولا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سمجھو کہ تمہیں بھی رحم سے جڑنا ہے، تمہیں بھی لو کیئر اینڈ مرسی سے جڑنا ہے. ہاں اللہ نے کہا ہے سورہ 13:6 میں کہ تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے. کیوں؟ تاکہ ہم بھی انسانوں کے لیے معافی سے بھر جائیں. اللہ خوبصورتی سکھا رہا ہے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورت بنو. یہی زندگی کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں جب تم آئے اور زندگی جی رہے تو خوبصورت بنو، ایسے خوبصورت بنو کہ اللہ تم سے محبت کرے. اللہ نے کہا ہے سورہ 16:61 میں اگر میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا تو اس زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہ ہوتی. اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کیا؟ تاکہ ہم بھی دوسروں کی غلطیاں نہ پکڑیں. یہ سکھا رہا ہے اللہ ہمیں، ہاں، تاکہ ہم بھی خوبصورت بنیں. اللہ نے کہا ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہماری بھی رحمت غصے پہ غالب ہو جائے. اللہ نے سورہ اسراء میں کہا اے آدم کی اولاد میں نے تمہیں عزت دی. کیوں؟ تاکہ ہم بھی سارے آدم علیہ السلام کی اولادوں کو عزت دیں. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے عزت میں. تو صحابی نے کہا کہ رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیت نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے؟ اللہ نے سورہ اسراء میں کہا اے آدم کی اولاد میں نے تمہیں عزت دی. کیوں؟ تاکہ ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولادوں کو عزت دیں. باقی عقیدے کے اختلاف وغیرہ وہ دوسرے مدعے ہیں. ہاں، آپ شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کہ شراب سے نفرت کرو. شرابی تو آپ کا بھائی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اس کو اچھا بنانے کی امید رکھنی ہے، اس کو ہیلپ کرنا ہے آپ کو. فار ایگزامپل اگر وہ برا آدمی ہے، کوئی بھی برا آدمی ہو، کوئی بھی گنہگار ہو، کیسا بھی ہو جو اسلام گناہ کہتا ہے، آپ ایز اے مسلم جو اس کو اچھا بنانے کی آپ نیت رکھو گے.
اللہ نے کہا سورہ رحمان میں کہ میری کن کن آیتوں کو تم جھٹلاؤ گے, کن کن نعمتوں کو اللہ جتا رہا ہے بار بار. کیوں؟ تاکہ جو اللہ کا بندہ ہے, جو اللہ کا سرونٹ ہے, وہ بولے کہ میرے رب اتنے احسان کرتا ہے کہ ہم گنا نہیں سکتے, تو میں تو اس کا سرونٹ ہوں, میں تو اس کی سنتوں پہ چلوں گا. اللہ کی سنت میں کوئی چینج نہیں ہے. وہ بھی دوسروں پہ اتنے احسان کرنے لگتا ہے کہ لوگ گن نہ سکیں. تو یہ جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں یہ ہمیں بتائیں کہ ہم سیکھیں. سورہ 6 آیت 12 میں اللہ نے کہا میں نے اپنی نفس پہ رحم لکھ لیا. میں نے اپنی نفس پہ رحم لکھ لیا. کیوں؟ تاکہ ہم بھی اپنے نفس پہ رحم لکھ لیں کہ میرے مالک نے اپنے نفس پہ رحم لکھا ہے تو میں بھی اپنے نفس پہ رحم لکھوں. کئی سال پہلے جو ہے میں نے دیکھا کالج کے بچے, اسکول کے بچے جو ہیں عجیب سا ہیئر اسٹائل بنائے ہوئے تھے, پیچھے نا گدی پہ سر کے پیچھے عجیب سے زگ زیگ بال بنے ہوئے تھے, کٹے ہوئے تھے عجیب سے. تو میں نے پوچھا یار یہ کیا ہو گیا ان کو, یہ کیا ہیئر اسٹائل بنا کے گھوم رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ ایک مووی آئی ہے عامر خان کی گجنی, اس میں نا اس نے ایسے بال بنا رکھے ہیں. تو یہ لوگ عامر خان کے فین ہیں, جو عامر خان کے فین ہیں وہ اس کے جیسے بال کٹوا رہے ہیں. اس ٹائم دل نے بولا کہ دیکھ جو عامر خان سے محبت کرتا ہے, انہوں نے دیکھا کہ عامر خان نے اپنے اوپر ایسے بال بنائے اپنے سر پہ, وہ بھی ایسے بنا رہے ہیں. اور تو نے پڑھا کہ اللہ نے اپنی نفس پہ رحم لکھا اور تو نے اپنی نفس پہ رحم نہیں لکھا ہے. پتہ چل جاتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی اللہ نے سورہ 28 آیت 77 میں حکم دیا ہے. یہ ہماری شریعت ہے. احسان جو محسن ہے نا, یہ ان کی شریعت ہے. اللہ نے کہا سورہ 28 آیت 77 میں دوسروں کے ساتھ ایسے بیہیو کرو جیسے اللہ تمہارے ساتھ بیہیو کرتا ہے. سوچو کیا کہا اللہ نے, دوسروں کے ساتھ ایسے بیہیو کرو جیسے میں تمہارے ساتھ بیہیو کرتا ہوں. یہ سارے اللہ نے بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں بھرا ہوں معافی سے انسانوں کے لیے. میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا, زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہ ہوتی. مطلب میں تم یہاں بیٹھے نہ ہوتے. کون ہے آدمی جو کہہ دے کہ میں نے گناہ نہیں کیا؟ ایک آدمی کھڑے ہو کے بول دے. بڑے سے بڑا جو کہتا ہے نا میں اولیاء ہوں, میں ولی ہوں, وہ کھڑے ہو کے بول دے کہ میں نے گناہ نہیں کیا. کوئی کھڑے ہو کے بول دے. حدیث میں تو آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ دوسری مخلوق بنا دے جو گناہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ اور جہاد بن نفس کرنا پڑتا ہے, کہ کمزوری آتی ہے اور کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ نے ہمیں جو ہیں سکھا رہا ہے کہ ہم کیسے بیہیو کریں, کیسے خوبصورت بنیں. اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق خوبصورت بنے. سمجھ رہے ہو؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ ہمیں یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے. کلیئر ہے؟ تو آگے چلیں, تھوڑی ٹھنڈ لگنے لگی, اب بیٹھ گئے تو چلو نیکسٹ ٹاپ پہ الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ. چلو دیکھو بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم نا دل کو ٹیون کرتا ہے. کیسے؟ کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا نا قرآن شریف میں, اس کا جب وہ پڑھتا ہے قرآن شریف کی آیتیں, کچھ آیتیں نا جو سورہ بقرہ میں بھی آتی ہے کہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, تو وہ بڑی نفرت سے پڑھتا ہے. یہ اندھے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ بہرے ہیں, بڑے ایک نفرت اور ایگریسونیس کے ساتھ پڑھتا ہے, نفرت کے ساتھ. پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ ایگریسو ہو کے نہیں پڑھتا. وہ پڑھتا ہے یہ اندھے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ بہرے ہیں, اور وہ سوچتا ہے میں ان کا علاج کیسے کروں. اسے قرآن شریف کی آیت یاد آتی ہے کہ قرآن شریف جو ہے دلوں کی بیماروں کے لیے شفا ہے, علاج ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ چہرے سے اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں, یہ دل سے اندھے گونگے بہرے ہیں. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دروازے سے جب داخل ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے یہ اندھے گونگے بہرے ہیں, اور وہ کہتا ہے مجھے ان کا علاج کرنا ہے. اگر اندھے گونگے بہرے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ علاج. ان کا علاج کرنا ہے. جو بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے داخل ہوتا ہے چور کی طرح دیوار پہ پھلانگ مار کے, وہ نفرت کرنے والا بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ گندے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ بہرے ہیں, ایسے بولتا ہے, نفرت کرتا ہے. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ جو ہے وہ محبت کرنے والا ڈاکٹر بنتا ہے, وہ جو ہے علاج کرنے والا بنتا ہے دلوں کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں تک کہ قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ سے شروع نہیں ہوتی, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں, ہے نا. تو قل هو اللہ احد بھی کیسے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد, کہ اس اللہ کے نام پہ جو الرحمن الرحیم ہے کہو کہ وہ کون؟ الرحمن الرحیم ایک ہے, اللہ الصمد, کہ وہ الرحمن الرحیم کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, وہ الرحمن الرحیم نہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس الرحمن الرحیم جیسا کوئی نہیں ہے. دیکھو لا الہ الا اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی کنیکشن ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تم نے سیکھ لیا اللہ کون؟
الرحمن الرحیم، یہ پہلا لیسن ہے. پہلا لیسن نہیں سیکھا تو آگے کے لیسن پہ کہاں جا رہے ہو؟ تو لا الہ الا اللہ، تو اللہ کون؟ الرحمن الرحیم. تو جیسے منہ کی زبان کیا بولی؟ لا الہ الا اللہ، اور دل کی زبان کیا بولے؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو منہ کی زبان کیا بولے؟ کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ. اور دل کی زبان کیا بولے؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ہاں، اگر تمہارا یہ آ گیا تو سمجھو تمہارا تقویٰ تمہاری جگہ پہ ہے، تمہارا تقویٰ جو ہے وہ سارٹڈ ہے. سمجھ رہے ہو؟ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھو، پر اس کا ہماری لائف پر اثر کیا ہو وہ مجھے آج سمجھ آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی جینے کا ایک کمپلیٹ فلسفہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ، جس طرح ایک ٹیلر کا نوکر سلائی ہی کرتا ہے اور ایک حلوائی کا نوکر مٹھائی ہی بناتا ہے، اسی طرح تجھے بھی الرحمن الرحیم کا نوکر بن کر اپنی زندگی رحم کے اراؤنڈ یعنی لو، کیئر اور مرسی میں گزارنی ہے.